अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कज़्ज़ब अस्हाबुल ऐकतिल मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम शुअैबुन अला तत्तक़ून इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तक़ुल्लाह व अतीऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सूरह अश-शुअरा की इब्तिदाई 175 आयात हमने पढ़ी है और पस मंज़र में अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात जो हैं वो नकल किए जा रहे हैं। कुरान करीम में 6 अक़वाम के तज़किरे बार बार आए हैं और उनमें छठा तज़किरा जो है इस वक्त हमारे ज़ेर मुताला है, जनाब शुएब अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 3 अज़वाज मुताहिरात थीं। एक बीवी सारा खातून, फिर उसके बाद अम्मा हाजर अलैहिस्सलाम और तीसरी उनकी बांदी या बेगम थी कतूरा। तो एक नस्ल में से बनी इसराइल की शाख चली है, जबकि दूसरी नस्ल में से खुद रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाई यानी बनी इस्माइल, और तीसरी जो शाख है उससे ये मदीन वाले लोग यानी कौम शुएब अलैहिस्सलाम जो है वो इससे गोया कि वक़ूफ़ पज़ीर हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये एज़ाज़ है कि अल्लाह ताला ने उनके बाद फिर नबूवत उन्हीं की औलाद में रखी है। लिहाजा 3 जहतों का तज़किरा करता है कुरान करीम, तीनों ही उन्हीं की नस्ल में से थे। कुरान करीम में 2 मुकामात पर 2 तरह के लोगों का तज़किरा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की दावत के ज़िमन में किया है। एक तो कौम शुएब है जिसके बारे में बैन वही अल्फाज आए हैं कि जिसमें जो अल्फाज हम यहाँ पर पढ़ाए हैं, इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम, कि जब उन्होंने कहा अपने भाइयों से, तो गोया ये वो लोग थे जिनमें आप पैदा हुए। जबकि इसी समझिए कबीले की एक शाख, एक दूसरी नस्ल जो है वो तबूक के मुकाम पर भी आबाद थी। ये दोनों जो कौमें हैं ये एक ही नस्ल में से थी, लेकिन ये दोनों मुख्तलिफ कबाइल थे। लिहाजा अल्लाह ताला ने इनके मुख्तलिफ उन्वानात जो हैं वो मुकर्रर किए हैं। एक को उन्वान कौम शुएब करार दिया, जबकि एक को अस्हाबुल ऐका करार दिया है। इनकी कौम के अंदर समझिए कि इकनॉमिकल परवर्शन जो है वो पैदा हुई, माशी सतह पर एक दूसरे का इस्तेसाल करना, जुल्म व ज़्यादती करना। असलन स्पेसिफिकली इनकी दावत उस हवाले से थी। और इस ज़िमन में इन कौम के ये कौम जो है, ये जो आप मक्कातुल मुकर्रमा का जो सफ़र है कि जो मक्का वालों के पास एक रास्ता आ गया था, तिजारती रास्ता, जिसके ज़रिए से वो बड़े अमीर हो गए, उनसे पहले यही रास्ता कौम शुएब के पास था। ये रास्ता यमन से सीधा सीरिया तक जाता है और वहाँ से यूरोप की सारी तिजारत जो है वो आती है। उस वक्त तक नहर स्वीज़, ये गालिबन 18वीं सदी में बनी है, मिस्र के अंदर मौजूद है, वो नहीं बनी हुई थी। लिहाजा उस वक्त तक वो सीरिया से आगे आ ही नहीं सकते थे। यूरोप को और एशिया को मिलाने वाला जो रास्ता है नहर स्वीज़, वो बाद में जो है वो दरियाफ्त हुआ, उसके ज़रिए से तिजारत जो है वो अंदर भी आ जाती है और इसी से फिर वो पाकिस्तान सेंट्रल एशिया का दरवाज़ा है और यहीं से फिर वो सी पैक का रूट है कि जो चाइना और फिर रशिया और ये शुमाली इलाका जात वाली जो पट्टी है यहाँ तक पहुँचता है। तो उस वक्त तक ये जो रास्ते इनके पास था ये मौजूद था और इस रास्ते की वजह से इनके कारोबार बहुत चल रहे थे, बड़े चमके हुए थे और इनका मामला ये था कि ये बड़ी खुशहाल कौम थी। चूँकि इनके पास बिज़नेस था, मंडियाँ थीं, तो उसके नतीजे में मंडियों के अंदर जो ख़राबियाँ पैदा होती हैं, यानी चीज़ों के अंदर मिलावट कर देनी, नाप तोल के अंदर कमी कर देनी, असल कह के चीज़ मिलावट ज़्यादा दे देनी, बासी पुरानी चीज़ दे देनी, तो ये मसाइल जो हैं इनके यहाँ एक तो ये मौजूद थे। दूसरे मसाइल इनके यहाँ ये भी मौजूद थे कि ये राहज़नी और डाका ज़नी भी करते थे, क्योंकि ये बस्ती इन्हीं के ज़ेर असर थी। तो बाहर से जो लोग सामान वगैरह लेकर आते थे, जैसे आज हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा कि जब बकरा ईद आती है तो वहाँ पर दूर दराज से कुछ लोग आते हैं बेचारे अपने माल डंगर लेकर, फिर उनके अक्सर बेचकर लोग बसा औकात उनसे पैसे भी छीन लेते हैं और उनके जो जानवर हैं, मवेशी हैं, वो भी छीन लेते हैं। तो इस तरह का मामला गोया। अब तो जाहिर है कि जिस तरह दुनिया की अब रौनक है उस वक़्त ऐसी नहीं थी, तो रास्ते भी लूट लिया करते थे और माल भी छीन लिया करते थे। फिर जिन लोगों के साथ सौदे वगैरह करते थे उस सौदे के अंदर भी ये धोखे जो हैं वो दिया करते थे।
تو یہ جو اصل میں جرم ہے یہ بھی تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جانے والا جرم ہے. لہٰذا جناب شعیب علیہ السلام ان کی طرف مبعوث ہوئے اور انہوں نے اللہ کا پیغام جو ہے وہ ان تک پہنچایا ہے. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جھٹلایا ایکا والوں نے رسولوں کو. یہ ایکا لفظ دوسرے قبیلے کے لیے قرآن کریم نے نقل کیا ہے، اور اس کے بارے میں علماء کی رائے ہے کہ موجودہ تبوک جو ہے، سعودیہ سے سمجھیے کہ روم کی طرف جائیں گے مدینہ المنورہ سے، تو وہاں پر تبوک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کا آخری سفر جو کیا ہے جنگی اعتبار سے وہ یہی تبوک کی طرف تھا. تو ان لوگوں نے بھی جھٹلایا اپنے رسولوں کو. اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب انہیں کہا ان کے شعیب علیہ السلام نے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار نہیں کرو گے. انی لکم رسول امین، کہ دیکھو میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ، تو پس اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. واطیعون، یہ چھٹا موقع ہے اور اس حوالے سے میں نے بارہا باتیں کی ہیں، تو اس کو آپ دوبارہ جو دوسرے لیکچر ہیں ان کے اندر سن سکتے ہیں اس کی وضاحت. وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کوئی بھی اجر. ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر مگر تمام جہانوں کے رب کے ذمے. اب یہ بات جو ہے اصل خرابی ان کی اس کا تذکرہ کیا. اوفوا الکیل، کہ پورا کیا کرو ناپ. ولا تکونوا من المخسرین، اور نہ ہو جاؤ کمی کرنے والوں میں سے. یعنی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے کے اندر غالباً سورہ مطففین ہے، اس کے اندر بھی اس کا تذکرہ فرمایا ویل للمطففین، کہ ہلاکت و بربادی ہے ناپ تول کے اندر کمی کرنے والوں کے لیے. یہ ناپ تول کے اندر کمی کرنے والا یہ وہ شخص ہے کہ جس نے کو 5 کلو سودا لیا اس میں اس نے کو آدھ پاؤ جو ہے وہ بچا لیا. تو اس طرح سے گویا یہ تھوڑا تھوڑا جو مال ہے اس کو بچاتے ہیں اور نقصان جو ہے اس سے وہ بڑا جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ ہو جاؤ کمی کرنے والوں میں سے. وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تولو سیدھی ترازو سے، بالکل صحیح ترازو سے تولو. اس کے اندر ایک لطیف نکتہ یہ بھی موجود ہے کہ ہم اپنے آپ کے جب تولتے ہیں مختلف حالات کے اندر تو اپنے آپ کو مارجن دے دیتے ہیں. کوئی برائی بھی ہوتی ہے، کوئی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوئی کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم سے ہوتی ہیں تو ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی کمپنسیشن جو ہے وہ بناتے ہیں. تو دوسرے کو بھی مارجن دینا چاہیے اسی تکڑی میں جس میں اپنے آپ کو تول رہے ہیں، اسی میں سامنے والے کو بھی تولنا چاہیے. پھر اسی طرح سے آگے بڑھ کر اپنی فیملیز ہیں، اپنی بیویاں ہیں، بچے ہیں، بھائی ہیں، ان کو جس ترازو کے اندر ہم تولتے ہیں انہی ترازوؤں کے اندر دوسروں کو بھی تولنا چاہیے. اپنے سیاسی لیڈران ہیں، اپنے سیاسی لیڈران کے حوالے سے ہم کس طرح آگے بڑھ کر ان کے لیے وضاحتیں گھڑتے ہیں، جبکہ جن سے آپ کی مخالفت ہے ان کے خلاف آپ جاتے ہیں اور اس کے حوالے سے گویا کہ آپ کا جو ترازو ہے وہ سیدھا نہیں رہتا. تو ان سارے سینسز کے اندر اس بات کو دھیان رکھنا چاہیے کہ انسان ترازو کو سیدھا رکھے اور ہر اعتبار سے عمدگی کے ساتھ چیزوں کو وزن کرے، ماپا کرے. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ دو کم چیزیں لوگوں کو، نہ دو کم لوگوں کو ان کی چیزیں. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور مت پھرو زمین میں فسادی بن کر. وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور بچو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے جس نے پیدا کیا، اور جو لوگ تم سے پہلے پیدا کیے گئے ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے. وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم ناپ تول کے اندر کمی کرو. اب اس کے نتیجے میں قوم والوں نے عجیب جملہ کہا ہے. انہوں نے کہا قالوا انما انت من المسحرین، بے شک آپ تو لگتا ہے کہ جیسے کسی نے آپ پر جادو کر دیا ہے. یہ کیسی باتیں کہہ رہے ہیں؟ مطلب کیا تھا کہ اگر ہم اسی طرح ناپ تول کے اندر کمی نہیں کرتے، ملاوٹ نہیں کرتے، بزنس کے اندر وہ قاعدے اور ضابطے جو اللہ تعالیٰ نے معین کیے ہیں انہی کو اختیار کرتے ہیں، تو پھر تم غریب ہو جائیں گے، ہم خسارہ ہمیں ہوگا، ہمارا کاروبار نہیں چمکے گا، ہم تو غریب ہو کے رہ جائیں گے. تو کیا آپ کا دماغ چل گیا ہے؟ پوری قوم کو اس سمت میں لے کر جا رہے ہیں. یہ ہے اصل بات جو انہوں نے کہی ہے. آج کے دور کے اندر بھی اگر کوئی شخص آپ کو ایسا نظر آئے کہ بعض خدائی قوانین کی تابعداری کرتے ہوئے دنیا کے اندر اپنا کوئی نقصان کر رہا ہو تو میں اور آپ اسے کیا کہیں گے؟ پاگل ہی کہیں گے، بیوقوف. وہی بات انہوں نے کوئی انہونی بات نہیں کی، وہی کچھ کیا ہے جو ہم کہتے ہیں.
وہی طرز عمل ان کا بھی تھا کہ آپ پر کیا کسی نے جادو کر دیا ہے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر دوسری بات ان کا کلیم یہ تھا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اب یہ بھی ان کو یہ مسئلہ تھا کہ اللہ کا رسول، اللہ نے آپ کو کیوں بنا دیا رسول؟ آپ ہماری مثل ہیں، ہماری طرح سے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پوری بستی میں آپ کے علاوہ کوئی رسول نہیں ملا۔ وما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہے آپ مگر ہماری طرح کے انسان ہیں، ہم کیسے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ گویا دو باتیں ہو گئی، ایک تو یہ کہ آپ کی باتیں بے وقوفانہ ہیں، آپ کی باتوں کو اگر ہم تسلیم کر لیں تو ہم نے اتنا بڑا بزنس یہ جو چمکایا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر ہمارے پاس پوری مارکیٹ ہے، ہم نے اپنی معیشت کو اسٹرانگ کر رکھا ہے، آپ کی باتوں کو تسلیم کر کے اس کے اندر ہم پیچھے چلے جائیں؟ اور دوسرا کلیم آپ کر رہے ہیں کہ یہ میسیج اللہ کا ہے، تو اس میں ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اللہ نے آپ ہی کو کیوں چنا ہے۔ ہمیں تو آپ کے اندر کوئی بھی گویا کہ اپنے اور آپ کے درمیان کوئی زیادہ فرق جو ہے وہ نظر نہیں آتا، تو اللہ نے آپ کو کیوں چن لیا؟ وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اب ان دونوں چیزوں کو جواز بنا کر اصل رزلٹ جو ہے وہ ڈسکرائب انہوں نے کیا کہ بلا شبہ ہم تو آپ کو جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں۔ ایک تو آپ نے جو بات کی وہ بھی عقل سے دور ہے، اور دوسرا آپ رسول کہتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دنیا کے اندر چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی، ہم آپ کے ہاتھ پاؤں چومیں، آپ کو کوئی قیادت مل جائے، آپ کو سروری مل جائے، تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں، یہ دنیاوی کوئی مقاصد ہی ہے جس کی وجہ سے آپ یہ سارے کے سارے معاملات کے اندر چل رہے ہیں۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ۔ اب اللہ تعالیٰ نے بڑے اختصار کے ساتھ تذکرہ کیا ہے اس قوم کا کہ بین وہی مطالبہ انہوں نے بھی کیا جو مکہ والے کر رہے تھے۔ مکہ والوں کے بھی یہی الفاظ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر نقل ہوئے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ ہم تو آپ کو رسول نہیں مانیں گے، کوئی عذاب لانا ہے تو لے آئیے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ہاں مہلت تھی اس قوم کی، لہذا اللہ نے کہا کہ آپ تم سے پہلے بھی اقوام ایسے مطالبے جو ہیں وہ کرتے رہی ہیں اور ان پر عذاب گرے ہیں، تو عذاب طلب نہ کرو، اللہ سے رحم طلب کرو۔ ان کنت من الصادقین، تو گراؤ ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا اگر آپ واقعتاً سچوں میں سے ہیں، یعنی پیغمبر ہیں۔ اس پر پیغمبر نے کیا کہا؟ قال ربی عالم بما تعملون، فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو بھی اعمال تم سے سرزد ہوتے ہیں، وہ جانتا ہے، اور اسی کو پتہ ہے کہ یہ عذاب کب بھیجنا ہے، کس طرح سے بھیجنا ہے۔ میرا معاملہ تو یہ تھا کہ تمہیں خبردار کرنا تھا۔ فَكَذَّبُوهُ، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد انہوں نے بہرحال پھر بھی ان کا انکار ہی کیا، جھٹلا دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ دنیاوی نفع جو ہے اس کو ترک کرنا یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا، 10-20 روپے چھوڑنے آسان نہیں ہے، تو جہاں پر اتنی بڑی بڑی منڈیاں، اتنی بڑے تجارت انسان نے سجائی ہو، اور اس کو بالکل اس انداز سے جس سطح پر اوپر لے کر گئے ہیں اس سے بالکل دوسری سطح پر آپ کو کہا جائے کہ اس کا انتظام و بندوبست کرے تو وہ آسان نہیں ہوتا، لہذا انہوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، تو انہیں آپ پکڑا ایک سائبان والے دن کے عذاب نے۔ یہ جو سائبان والے دن کا عذاب ہے، یہ قوم شعیب میں نے کہا 2 حصوں میں منقسم تھی۔ ایک حصہ تو وہ کہ جو زلزلے کے ذریعے سے پوری قوم کو ہلاک کیا گیا ہے، اور یہ اقوام جو تھیں یہ کوئی ایک بستی کی اقوام نہیں تھی، جیسے پاکستان کا ملک ہے اس سے بڑے بڑے رقبے تھے ان کے۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ شاید کوئی شہر تھا یا جغرافیہ اعتبار سے بڑی بڑی جگہیں تھیں۔ تو ایک قوم کا حصہ جو مدین کے اندر تھا یمن کی طرف، اس کو تو عذاب آیا، جبکہ یہ قوم کا دوسرا حصہ وہیں سے گویا کہ تسلسل کے ساتھ ان کے علاقے تھے تبوک کی طرف، ان پر یہ آسمان سے عذاب گرا ہے۔ یہ جو ذلہ کا عذاب ہے، اس کے بارے میں قرآن و سنت کے اندر کوئی رہنمائی نہیں ملتی کہ یہ عذاب تھا کیا۔ علماء نے اپنے سمجھیے کہ اپنی عقل و جہد سے کچھ باتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور وہی بات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آسمان سے چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی عذاب برسے، تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ گرمی ایک دن بڑی شدید، 2-4 دن بڑی شدید گرمی پڑی، اور لوگ گرمی کی وجہ سے بے حال تھے کہ اچانک آسمان سے ایک سیاہ بادل جو ہے وہ آیا، جس طرح بادل آتے، موسم انتہائی سہانا ہو گیا، سب لوگ جو ہے وہ باہر آ گئے۔ تو وہ بادل کے جو بارشیں برساتا ہے اس سے آگ برسی، اور پوری کی پوری قوم جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے جلا کر راکھ کر دی گئی۔ واللہ عالم، جیسے میں نے کہا یہ قرآن سنت سے بہرحال یہ ثابت نہیں ہے، یہ علماء کا اپنی ایک رائے ہے۔ ہاں یہ بات قرآن کے اندر آئی ہے کہ اس یوم ذلہ کے اندر پوری کی پوری قوم جو تھی وہ ہلاک کر دی گئی،
इन्नहु कान अज़ाब यौमिन अज़ीम, और बेशक ये अज़ाब जो था ये बहुत बड़े दिन का अज़ाब था। इन्न फ़ी ज़ालिका लआया, यकीनन इसके अंदर निशानी है। इस पर भी मैंने बात की है, ये छठा मुकाम आ गया ये आयत के हवाले से। वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, और नहीं है इनमें से अक्सर ईमान लाने वाले। व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और बेशक नबी आपका रब यकीनन है ही बहुत ज़बरदस्त और हमेशा रहम करने वाला। ये दो अल्फाज जो आते हैं अल अज़ीज़ अर रहीम, मानी के अंदर मफ़ाहीम के अंदर दोनों के अंदर समझिए कि एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। रहीम इंतहाई रहम फरमाने वाला और अल अज़ीज़ इंतहाई ज़बरदस्त। तो ये भी असलन इसलिए अल्लाह ताला ने अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं कि मक्का वाले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ाब तलब कर रहे थे। तो जब अज़ाब नहीं आ रहा था तो वो कह रहे थे कि जिस अल्लाह से आप हमें मुतारिफ़ करते हैं या करवाते हैं वो हम पर अज़ाब लाने पे कादिर ही नहीं है, हम तो बड़े स्ट्रोंग लोग हैं। तो फरमाया नहीं, अल अज़ीज़ है वो, उसके लिए मसला नहीं है तुम्हें हलाक कर देना। हाँ, जो अज़ाब नहीं आ रहा उसकी वजह यह है कि वो अर रहीम भी है, वो अभी तुम्हें कुछ ना कुछ मोहलत जो है वो दे रहा है कि शायद तुम वापसी उसकी तरफ पलट आओ। क्योंकि अगर यहाँ पर अज़ाब आ गया तो ये तो मुख्तसर है, इसके बाद दायमी अज़ाब भी है। तो अल्लाह ताला अपने बंदों को पसंद करता है, इसलिए जल्दी अज़ाब जो है वो नहीं भेजता। आयत नंबर 191 तक पढ़ा है, यही इंशाअल्लाह लज़ीज़ कल पढ़ेंगे। वाखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।